آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب بتانے جا رہے ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے سب سے اہم اشخاص کو کور کریں گے۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ایک مکمل اور جامع شجرہ آپ کے سامنے رکھا جائے، اور اگر کوئی کمی رہ بھی جائے تو ہم اللہ سے معافی کے طلبگار ہوں گے۔ ویورز، ہم وضاحت کرنے کے لیے مختلف قسم کے چارٹس کا استعمال کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن 571 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ اور والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ شادی سے پہلے حضرت عبداللہ کی پیشانی پہ نور نظر آیا کرتا تھا، جو اس بات کی نشانی تھی کہ ان کی نسل میں ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ قریش کی بیشتر عورتیں ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں، لیکن اللہ کے حکم سے ان کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب تھے۔ حضرت عبداللہ کے علاوہ ان کے 2 بیٹے اور بھی تھے، جن کے نام حضرت ابو طالب جو کہ حضرت علی کے والد تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام سے عباسی سلطنت منسلک ہے۔ حضرت عبد المطلب نے ابرہہ کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا، جو کہ اپنی ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ خانہ کعبہ کو ڈھانے آ رہا تھا۔ اس کے علاوہ زمزم کا کنواں جسے قبیلہ جرہم نے بند کر دیا تھا، حضرت عبد المطلب نے اللہ کی طرف سے خواب میں اشارہ ملنے پہ دوبارہ کھودا تھا۔ حضرت عبد المطلب سے پیچھے حضرت ہاشم آتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے۔ ان کا اصل نام عمرو تھا، اور بعد میں انہوں نے اپنا نام ہاشم رکھا تھا، جس کا مطلب ہوتا ہے بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، اور اسی نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم کہلاتا ہے۔ خاندان بنو ہاشم عرب کے قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت ہاشم سے اوپر حضرت عبد مناف آتے ہیں۔ حضرت عبد مناف کی اولاد میں سے عرب کے 3 بڑے خاندان بنو ہاشم، بنو امیہ اور بنو عباس تعلق رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اگر ہم حضرت عبد مناف سے 7 پشتیں پیچھے جائیں تو ہم حضرت فہر پہ آتے ہیں۔ کچھ مورخ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت فہر کا نام قریش بھی تھا، یہی وجہ ہے کہ انہیں قبیلہ قریش کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ حضرت فہر نے یمنی بادشاہ حمیر کے خلاف جنگ کی تھی، جو کہ خانہ کعبہ کو مکہ سے یمن منتقل کرنا چاہتا تھا۔ حضرت فہر سے 9 پشتے پیچھے جائیں تو حضرت عدنان آتے ہیں، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں بہت اہم مقام رکھتے ہیں۔ قریش کا پورا قبیلہ، جس میں تقریباً 10 خاندان تھے، روایتی طور پہ حضرت عدنان کی اولاد میں سے تھے۔ بنو عدنان اصل میں عرب نہ تھے، بلکہ 6 صدی عیسوی میں جب بابلیوں نے ان کا سابقہ علاقہ تباہ کر دیا تو انہیں جنوب کی طرف جزیرہ نما عرب میں دھکیل دیا۔ روایات کے مطابق عدنانی عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، جبکہ یہود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام، یہود اور عیسائیت کو ابراہیمی مذہب بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں حضرت ہاجرہ تھی، جن کا تعلق مصر سے تھا، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ماں حضرت سارہ تھی، جن کا تعلق میسوپوٹامیہ سے تھا۔ جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عدنان سے حضرت اسماعیل تک 39 پشتیں بنتی ہیں۔ حضرت اسماعیل سے پیچھے ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے ہمیشہ اللہ کے فیصلوں کو بغیر کسی ہیل حجت کے مانا، اور اللہ کی طرف سے ہر آزمائش اور امتحان میں سرخرو ہو کے نکلے۔ اسی وجہ سے اللہ نے انہیں پوری انسانیت کے امام کا خطاب دیا، اور ان کی نسل سے بے شمار نبی اور رسول آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرے میں 5 پشتیں اور پیچھے جائیں تو حضرت ہود علیہ السلام آتے ہیں۔ بائبل میں آپ کو ابیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ قبیلہ عاد سے تعلق رکھتے تھے، جو کہ عمان میں بستے تھے۔ یہ لوگ بہت طاقتور اور دولت سے مالا مال تھے۔ اپنی طاقت کی نمائش کے طور پہ بڑی بڑی عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ چونکہ یہ لوگ غرور و تکبر اور شرک میں مبتلا ہو چکے تھے،
اور انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات ماننے سے مکمل طور پہ انکار کر دیا تھا، تو اللہ نے اس قوم کو ایک بہت بڑے طوفان کے ذریعے فنا کر دیا۔ حضرت ہود سے 3 پشتیں پیچھے حضرت نوح علیہ السلام آتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ اللہ نے پانی کا عذاب نازل کیا تھا، جس سے حضرت نوح کی ساری قوم غرق ہو گئی تھی، سوائے ان چند لوگوں کے جو کہ حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ انسانی نسل حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سام، حام اور یافیت سے چلی، جو کہ حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے، اور ان کا چوتھا بیٹا اور بیوی پانی میں ڈوب کے ہلاک ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے بعد ایک طرح سے انسانی نسل کا دوبارہ سے جنم ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے 2 پشتیں پیچھے حضرت ادریس علیہ السلام آتے ہیں، جنہیں بائبل میں ہنوک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا بھی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے 5 پشتیں پیچھے حضرت آدم علیہ السلام آتے ہیں، جو کہ انسانی نسل کی بنیاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں قابیل اور حابیل میں تفرقہ پیدا ہوا، جس وجہ سے قابیل نے اپنے چھوٹے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ تو یوں انسانی نسل حضرت آدم کے تیسرے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام سے چلتی ہے۔ حضرت آدم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تقریباً 82 نسلیں اور کم و بیش 30,000 سال بنتے ہیں۔ چلیں اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ ان کی وفات تک یعنی 25 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اور شادی نہ کی۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ تینوں بیٹے بہت چھوٹی عمر میں ہی وفات پا گئے تھے، لیکن 4 بیٹیاں جوانی تک زندہ رہیں۔ ان میں سے 2 بیٹیوں کی شادی تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جبکہ چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ اہل تشیع صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی، جو آج تک اس دنیا میں موجود ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے تھے، جن کے نام حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آج کل کے دور کے سید یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ اردن کے شاہی ہاشمی خاندان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے ہیں۔ اہل تشیع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں کو امام کہتے ہیں۔ ان میں سے 12 امام ایسے ہیں جو زیادہ نمایاں ہیں۔ پہلے امام حضرت علی، دوسرے حضرت حسن اور تیسرے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ باقی کے 9 امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ سنی عقیدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی خلفائے راشدین نے کی، جن میں سے پہلے 2 خلفاء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی تھے۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر کی شہادت کے بعد 6 افراد کی ایک کمیٹی نے حضرت عثمان کو تیسرا خلیفہ منتخب کر لیا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ آپ چارٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ حضرت عبد مناف کی اولاد میں سے تھے۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پہلا فتنہ شروع ہوا اور مسلمانوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اس صورتحال میں مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھا خلیفہ منتخب کر لیا، لیکن اموی خاندان سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے اور حکومت انہیں دے دی، جس کے نتیجے میں بنو امیہ کا دور حکومت شروع ہوا اور اگلے 90 سال تک حکومت انہی کے پاس رہی۔ پھر سن 750 میں ایک اور خانہ جنگی سے حکومت بنو عباس میں منتقل ہو گئی۔ اس خاندان نے تقریباً 500 سال تک مسلمانوں پہ حکومت کی۔ یہ خاندان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تھی، اسی وجہ سے یہ بنو ہاشم کے افراد تھے۔ عباسیوں کا دور اسلام کا سنہری دور سمجھا جاتا ہے۔ ویورز، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔
ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ کمنٹس میں آپ کی رائے جان کے ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔